بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الملاحم کا بیان چل رہے۔ ملاحم، باب الملاحم بھی اس کو کہتے ہیں، کتاب الملاحم بھی اس کو کہتے ہیں۔ ملاحم کا کیا مطلب ہے؟ ملاحم ملحمی کی جمع ہے۔ ملحمی کا معنی ہے گوشت کی جگہ۔ ملحمۃ مقبرۃ مفعلۃ مقصدۃ کے وزن پر ہے۔ تو جہاں پر گوشت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قصائی کی دکان ہوتی نا، قصائی کی دکان کو کیا کہتے ہیں؟ ملحمہ کہتے ہیں۔ تو ملاحم کا معنی ہے نا قصائی کی دکان، ملحمہ۔ لحم سے اصل میں لفظ بنے مصدر ہے، مفعلہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لاحم گوشت والی کو کہتے، لحام وہ بھی قصائی کو کہتے گوشت والا، جسے پیغمبر اسلام کے لیے ایک لحام تھا، حدیثوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ لحیم اس شخص کو کہتے جو موٹا پربا ہو، لحیم شحیم۔ اور لحمیات کس کو کہتے؟ پروٹینز کو کہتے ہیں، لحم سے بنا ہے۔ تو ملاحم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ جنگی جن کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ مثلا فلاں فلاں جنگ پیش ہوگی، پیشنگوئی فرمائی ہے۔ مختلف پیشنگوئی آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے جنگوں کے متعلق، ان کو ملاحم کہتے ہیں۔ کئی ابواب احادیث میں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، جیسے کہ ملاحم کے ابواب، اور اشراط الساعہ، علامات الساعہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ملاحم بھی کیا ہے؟ ایک اہم باب ہے۔ موضع القتال کو کہتے ہیں۔ ملحمہ صغریٰ، ملحمہ کبریٰ، بڑی جنگ۔ پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ جس کو جنگ عظیم بھی کہتے ہیں نا، تیسری بھی عالمی جنگ ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ۔ تو چلو یہاں پر جو ملاحم کی باتیں ہیں وہ احادیث شریف کا روشنی میں کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف کو دیکھتے جائے، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ دیکھیے حدیث، اس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان۔ قیامت سے پہلے دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑے گی۔ فئتان عظیمتان معنی بڑی جماعتیں، اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا، دعواہما واحدہ۔ اور پھر قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ کچھ دجالوں کو کڑا کرنے کی، دجالون کا زبون کہتے ہیں، جس کی قریب ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا انہ رسول اللہ۔ پھر علم اٹھ جائے گا، یقبض العلم تکثر الزلازل، زلزلے زیادہ ہوں گے، تکثر کثر یکثر کثیر، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، معنی یا تو بے برکتی ہو جائے گی، یا مراد کیا ہے؟ یستوی اللیل والنہار، رات دن برابر ہوں گے، وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، مختلف قسم کے چھوٹے بڑے، ویکثر الحرج وهو القتل، خود تشریح کی ہے، قتل زیادہ ہوں گے بلا حق، نواجہ وغیرہ، وحتی یکثر فیکم المال، مال بھی زیادہ ہو جائے گا، بہ جائے گا، کہ بعض اوقات رب المال ارادہ کرے گا جو مال لے کے اس کو صدقہ دے، تو صدقہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہو، الذی یعرض علیہ، یقول، وہ کہے گا لا عرب لی بہ، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب اردو والا لفظ نہیں، عرب گھرب، عرب کا معنی ہے حاجت، نیچے لکھ نا، وحتی تطاول الناس فی البنیان، لوگ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے بڑی بلڈنگیں، عمارتیں بنانے میں۔ وحتی یمر الرجل بقبر الرجل، اگر ایک آدمی کسی جگہ سے گزرے گا قبرستان میں، کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش اس کی جگہ میں پہلے مر چکا ہوتا، اتنے فتنے نہ دیکھتا۔ پھر آگے آخری جو بڑی علامت ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج چھڑ آئے گا، فَإِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ وَرَآهَا النَّاسُ، آمن ایمان لائیں گے، لیکن لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جنہوں نے پہلے ایمان نہ لایا ہونا ان کو ایمان لانا پیدا نہیں دے گا، ان کا ایمان لانا ان کو کوئی پیدا نہیں دے گا۔
آگے دیکھے کہہ رہے ہیں کہ وَلَتَقُومُنَّ السَّاعَةُ قیامت ہوگی وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ. تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کوئی بیع وغیرہ کی پلے تبایعانی ہے ولا یتویانی ہے. اگر کوئی آدمی جنہوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہونا بیچنے کے لیے، کہ بیچنے کا تو وقت نہیں ہوگا کہ ان کی بیچ کیا ہوگا. ولا یتویانی ہے کہ لپیٹیں گے نہیں، قیامت آ جائے گی. بعض اوقات ایک آدمی سوگی انصرف رجل بلبن لقحتی فلیطعمه، دودھ تو اونٹنی کا لیا ہوگا مگر کھائے اور پیے گا نہیں کہ قیامت آئے گی. اور بعض اوقات اسی صورت میں کہ کوئی بکری وغیرہ جانور پلانے کے لیے تالاب گیا ہوگا فلا یسقی پیے، نہیں کھلا پائے گا نہیں پلا پائے گا. وَلَتْقُومُنَّ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، ایک شخص اس ہوگا کہ لقمہ منہ کو اٹھایا ہوگا لیکن ولا یطعمها کھانے کا منہ کو سے نہیں ملے گا. آگے دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنگوئی فرمائی ہے نا حدیث میں کہ لا تقوم الساعة تقاتل قوما، ایسے لوگوں سے تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری جنگ ہوگی، قتال ہوگا جن کی پاؤں جو ہیں جوتے وغیرہ بالوں کی طرح ہوں گے، بال سے بنے گا. حتی تقاتل الترک صغار العیون، کہ تم منگول قوم سے لڑو گے. ترک منا منگول، جو چھوٹی آنکھوں والے ہیں اور کیا ہے ان کے چہرے، ان کی جو ناک ہے ذلف الانوف منا چھوٹی چھوٹی ناکیں. کن وجوہہم المیجان المطرقہ، ان کے چہرے ڈال کی طرح ہوں گے، جیسے ڈال کو کیا کر دیا ہو، ہتھوڑے سے سیدھا کیا ہو یا کسی لوہے کو مار مار کے. میجان مطرقہ کیا معنی ہے؟ سپاٹ چہرے، موٹے اور چوڑے لمبے. آگے کی حدیث بھی اسی طرح سے کہ حتت قاتل خوزن و کرامان، ان دو علاقوں بھی تمہاری جنگ ہوگی. من العاجم، عجموں کے خلاف. حمر الوجوہ، سرخ چہروں والے. پتس الانوف، چپٹی ناکوں والے. صغار الاعین، چھوٹی آنکھوں والے. منگول قوم جیسے فتنہ تاتار وغیرہ ہوا تو وہ بھی جنگیں ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد منگول جنگی ہوئی، مسلمان ترک وغیرہ بھی اس میں شامل تھے. آگے کی روایت دیکھیے عامر بن تغلب. اعراض الوجوہ ہے، اعراض الوجوہ مانا جن کے چہرے کیا ہوں گے. اعراض الوجوہ مانا لمبے چوڑے، عریض کی جمع ہے نا اعراض الوجوہ، وہی بات اوپر جو گزر گئے. آئیے حتی قاتل المسلمون الیہود فیقتلهم المسلمون حتی یختبی الیہود من ورائه. پھر اسی جنگ بھی کی قیامت کی پہلوی جنگ ہوگی جس میں یہود دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، 70,000 مسلمانوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو مسلمان بہت سارے یہود کو قتل کریں گے. حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہودی درختوں کی پیچھے چھپیں گے وغیرہ، پتھروں کی پیچھے. درخت وغیرہ بھی بولیں گے یا مسلم یا مسلم ادراؤ مسلمان یا عبداللہ حض یہودی خلفی، میرے پیچھے میرے پیچھے چھپ ہوا ہو. فتعال فقتل ہو الا لرقد، صرف ایک ہی کر یا جھاؤ درخت جو ہے من شجر الیہود، یہ نہیں بتائے گا کسی کو. آئے کہہ رہے تم اسی طرح کہ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. اب الیمن ایک قبیلہ ہے ان کا، ایک قوم نکلے گئے سوق النصب اسوا ہو، لوگوں کو اپنا تابع بنائے گا، ظلم وغیرہ کرے گا. آگے ہے کہ لا تذهب الايام والليالي، دن رات تو گزرتے ہوں گے، یعنی نہیں گزرتے ہوں گے، نہیں گزرتے ہوں گے. حتی یملک رجل قال له الجهجاه، ایک آدمی کی بدشاہت ہوگی جو جہجہ نام کا ہوگا. حکرت میں من الموالی، عام موالی میں سے ہوگا، خاص اصلی عرب نہیں ہوگا. تو ممکن ہے بعد میں ہو چکا ہو یا کوئی اور بھی گزر چکا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، مختلف مزداق اس کے زمانوں میں ہو چکے ہیں اور ہوں گے بھی، ضروری نہیں کوئی ایک ہو. آگے جابر بن سمرہ کی روایت فرماتے ہیں رسول اللہ کی اصابت مسلمین کہ وہ کیا کریں گے؟ پتہ کریں گے کنز اعلی کسرا والوں کا خزانہ، الذی فی الابیض، جو سفید محل میں ہوگا.
سفید محل بھی پتہ کیا گیا تھا صحابہ کی دور میں. آگے ہیں رسول اللہ فرماتے حلق کسرا فلیکن کسرا بعدہ. جو بڑا کسرا تھا وہ تو برباد ہو گیا نا، ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد اتنا بڑا کسرا نہیں آئے گا. کیسر بھی اسی طرح ہوا. کسرا ایران کے بادشاہ کہلاتے تھے، کیسر روم کے بادشاہ. پھر یہ والا تو قسمن کنوزہم، تم ان کے خزانے بھی تقسیم کر لو گے آپس میں. یا پر حاشی میں دیکھیں نا کچھ الفاظ اس کی تشریح کرتے. ملحمہ لفظ دیکھیا پر لیکن مقتلہ، الواقعۃ العظیم اس کو بھی کہتے ہیں. حرب موضع القتال، اشتباک الناس، لوگ آپس میں مڈبھیڑ کرنا. لحمت الصوب، دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ملحمہ. اگر کہتے نبی علیہ السلام بھی کہتے نبی الملحمات ہے نا. نبی الملحمہ مانا جنگ والی نبی.